اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں لینے کا راستہ نماز ہے۔ جس کو نماز میں مانگنا آ گیا، اللہ اس کو سارے بادشاہوں سے مستغنی کر دے، سارے صدر وزیروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ نماز کی ایسی مشق ہو کہ جب اللہ اکبر کہے تو سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ، صرف اللہ کے دھیان میں پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور بڑائی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کس کے مقابلے میں؟ مخلوق تو ہے ہی چھوٹی، جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا۔ یہ تو بچوں والی توحید ہے، بچوں والی ہے۔ سمندر چھوٹے اللہ بڑا، چاند چھوٹا اللہ بڑا، سورج چھوٹا اللہ بڑا۔ بے شک اکبر کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ سب سے اللہ بڑا، لیکن اکبر کا مفہوم یہاں جو اعلیٰ مصداق پر ہے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوگا زمین چھوٹی اور اللہ بڑا؟ زمین تو ویسے ہی اتنی چھوٹی ہے، یہ جو ہماری جو کائنات ہے نا، اس میں سے 97% میں تو روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے۔ 3% میں روشنی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس 3% میں فلکیات کے ماہرین نے جو دیکھا ہے، ستاروں کا نظام وہ اتنا زیادہ ہے، اگر ان ستاروں کو صرف گنا جائے، گنا 1 2 3 4 5 6 7 8، صرف گننے کے لیے، میری بات ذہن سے سننا، ان ستاروں کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت۔ یہ میں نے کیا کہا؟ 300 کھرب سال۔ یہ پلین ٹروتھ ایک رسالہ ہے جو فلکیات والے امریکہ میں نکالتے ہیں، اس کے جنوری 1981 کے شمارے میں جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، مانو آپ کی مرضی نہ مانو آپ کی مرضی، لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس کو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہماری زمین ہے اس کو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر کوئی کائنات سے باہر چلا جائے اور ہماری زمین کو دیکھنا چاہے تو نظر نہیں آئے گی۔ بہت بڑی، کوئی اتنی بڑی خوردبین ہو جو کسی چیز کو 50 ارب گنا کر کے دکھائے، پھر شاید ہماری زمین نظر آ جائے، اور اتنی بڑی خوردبین تیار نہیں ہو سکتی۔ زمین تو پہلے ہی اتنی چھوٹی ہے، آسمان پہلے ہی اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب؟ ساری کائنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتی ہے، ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے انبیاء، رسول، فرشتے، پیغمبر اللہ کی بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، 7 آسمان کے فرشتے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جب کہو نا اللہ اکبر، اس کیفیت سے کہو اللہ اکبر، تو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ پھر اس کے دھیان میں ڈوب کے نماز پڑھو، رکوع سجدے لمبے کرو، قیام لمبے کرو، نمازوں میں دعا مانگو۔ جس دن نماز کی حلاوت مل گئی، دعا کی لذت ملے گی، اور جس دن دعا مانگنا آ گیا، اللہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے مستغنی کر دے گا۔ دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور دعا مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز زندہ ہو جائے، کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اذان پہ کون اپنی دکان بند کرے گا؟ اذان ہوتے ہی دکان بند۔
दफ्तर से कौन उठेगा अजान होते ही? दफ्तर से उठ जाए, बड़े ने पुकारा है। कहां जा रहे हो? बड़े ने पुकारा है। मीटिंग हो रही है, जाए भाड़ में तुम्हारी मीटिंग, मुझे मेरे रब ने पुकारा है, मुझे मेरे अल्लाह ने बुलाया है। हमारे नबी ने कहा जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कोई ऐसे हुकूमती उमूर में आती मुशावरत, मसरूफ होते तो एक आदमी मुकर्रर होता जो आकर कहता जी नमाज का वक्त हो गया है, वहीं सारे काम छोड़कर नमाज के लिए उठ जाते थे। तो भाई नमाज सारी कॉलोनी में कोई औरत बेनमाजी ना हो, कोई मर्द बेनमाजी ना हो, सारे शहर में कोई बेनमाज, नियत करते हो ना भाई, कोई औरत, आपके यहाँ तो वैसे ही पर्दा है, बहुत कम बेपर्दगी है, लेकिन फिर भी जो आ रही है उसकी कोशिश करो कि भाई कोई बेपर्द ना हो, कोई औरत बेपर्द ना हो। अब अक्सर नौजवान बैठे हैं, अगर माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो, ये चले गए तो फिर हमारी तरह हाथ मलते रहोगे, हमारे तो चले गए। अगर तुम्हारे हैं तो उनसे दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो। अगर उनकी कभी हाय निकल गई तो अल्लाह की कसम 7 जमीन का सोना भी तुम्हें कभी खुशहाल न कर सके। आसमान से सोना बरसे तो जमीन तुम्हारे लिए हीरे मोती उगले। अगर तुम्हारे माँ बाप दुखी हैं तुमसे तो कभी हरे ना हो सको, कभी सरसब्ज ना हो सको। आज के कॉलेज और स्कूल ने जो हमें बड़ा जख्म लगाया है वो माँ बाप के और रिश्तों नातों के तकद्दुस को पामाल करने का लगाया है। पता ही नहीं माँ क्या है, बाप क्या है। तो अगर जिंदा हैं कदर करो। कोई ऐसा नाफरमान बैठा है, जाती जाके पांव पड़ जाए, माफी मांग ले, उनको राजी करो। आपस में कोई लड़े हुए उठते ही सुलह करो। जो सुलह में पहल करेगा वही अल्लाह का कुर्ब पाएगा। 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े और 3 दिन तक अगर सुलह न करें तो हमारे नबी गुस्से में फरमाते मेरी तरफ से यहूदी मरे, ईसाई मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। तो दुनिया की बुनियाद पे कभी लड़ना नहीं भाइयों। दरगुजर करो, माफ करो, दरगुजर करो, माफ करो। फाफू वस्फहू, अल्लाह ने घर का उसूल बताया, इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बड़ी देखो, अगर जिंदगी को जन्नत बनाना है तो इन 3 चीजों पे अमल करो। ताफू, ताफू का मतलब होता है मट्टी डालना, छुपाना, मिटाना। असल मतलब होता है आप मिटा देना, छुपा देना। तो अल्लाह यूं कह रहा है जब कोई किसी से हो जाए तलखी तो उसको मिटाने की कोशिश करो, बढ़ाने के नहीं। इसने मुझे यूं कहा, इसने मुझे यूं कहा, इसने मुझे यूं कहा। एक सुनाई मैं 10 सुनाऊंगा, एक सुनाई मैं 10 सुनाऊंगा। इस्लाम ने बदले की इजाजत दी है, माफ करने की तरगीब दी है, क्योंकि बदला लेना आसान काम नहीं, बदला लेना बड़ा मुश्किल काम है। जो मुझे एक गाली देता है तो फिर मेरा हौसला नहीं पड़ता कि मैं सिर्फ एक गाली दूं, फिर मैं जब तक उसको 10 गालियां न दूं मुझे सब्र नहीं आता। फिर क्या होता है, फिर जालिम मजलूम बन जाता है, मजलूम जालिम बन जाता है। जो मुझे एक थप्पड़ मारता है मुझे इजाजत है मैं एक थप्पड़ मारूं, लेकिन जिसको एक थप्पड़ पड़े तो अगला उसको 10 थप्पड़ मारता है तो फिर वो जालिम बन जाता है, वो मजलूम बन जाता है। बदला लेना आसान नहीं है। और शरीयत के हुस्न देखो, अगर मुझे किसी ने लाठी मारी तो मुझे इजाजत है मैं भी उसको यहां लाठी मारूं। और अगर उसके लाठी मारने से मेरी हड्डी टूट गई, तब शरीयत मुझे पाबंद करेगी, बदला नहीं ले सकते हो, या माफ कर लो या पैसे ले लो। बदला नहीं ले सकते, या माफ करो या पैसे लो। क्यों बदला नहीं ले सकते? कि मेरी हड्डी टूट गई 1 इंच, अब तुमने लाठी मार के हड्डी तोड़नी है, तो क्या जमानत है कि 1 इंच टूटेगी? अगर 1.25 इंच टूट गई तो फिर इसकी अगला सवाया इसकी तोड़ो, फिर उसकी 1.5 होगी तो 1.5 अब इसकी तोड़ो। तो चूंकि कोई पैमाना नहीं है, लिहाजा अल्लाह की शरीयत कहती है बस अब बदला नहीं ले सकते, या माफ करो या पैसे लो, बदला नहीं हो सकता। बदला लेना आसान नहीं है, और बदला लेने में तो कत्ल तक पहुंच जाते हैं। गाली देने पे कत्ल कर दिया,
اور یاد رکھنا دوزخ میں سب سے شدید عذاب دو آدمیوں کو ہوگا، سب سے شدید عذاب دوزخ میں دو آدمیوں ہوگا اہل ایمان میں سے، ایک تو نا کافر ان کی الگ، ایک ہے جہنم جو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اس میں پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہینہ ہے۔ تو وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، ان میں دو آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور سود چونکہ انسانیت کا چھپا ہوا قتل ہے، سود بھی قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے، چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، تو سود خور کو بھی سب سے شدید ہے۔ باقی لوگوں کو سانپ کاٹیں گے باہر سے، اور سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر سانپ داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا پیٹ تھا گنبد کی طرح، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھسے تو اس کو ڈس رہے تھے، اور آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ سود کھانے والا ہے۔ تو ہری پور کے بینکوں میں ہندوؤں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، ہری پور کے بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں، جو فکسڈ ڈپازٹ ہیں، یہ کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، برطانیہ والوں، یورپ والوں نے، یا ہری پور کے ہی مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے اپنے آپ ہی جنریٹ ہو رہے ہیں۔ اوہ اللہ سے ڈرو بھائیو، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اتنا تو کرو کہ سیونگ سے نکال کر کرنٹ میں کرو، اور جتنا سود بنا ہے جاؤ کسی کو دے دو، ثواب کی نیت سے نہ دینا، ورنہ الٹا جرم ہو جائے گا، الٹے بانس بریلی کو الٹی تباہی آ جائے گی۔ سود کا پیسہ لو اور کسی کو دے دو، اجر کی نیت سے نہیں، ویسے ہی اپنے کسی غریب کو، فقیر کو دے دو۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے زندگی نہ گزارو بھائیو۔ یہ تو بینکوں والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں، سود والے ہمارا خون نچوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ آبادی زیادہ ہوگی لہذا روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ارے سنو، یہ دھوکہ ہے، اللہ کی قسم آبادی کی وجہ سے روٹی کم نہیں ہوئی، سودی نظام کی وجہ سے روٹی کم ہو رہی ہے۔ اگر اس ملک کی آبادی 15 سے 30 کروڑ ہو جائے، 30 سے 60 کروڑ ہو جائے، اور معیشت کاروبار سود پہ نہ ہو، ہر آدمی خوشحال زندگی گزارے گا۔ ابھی 15 کروڑ، خدا نہ خواستہ یہ 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام سود پہ ہو، لوگ بھوکے سوئیں گے۔ ہماری تنگی، معاشی رزق کی تنگی کا تعلق یاد رکھنا آبادی سے نہیں ہے، نہیں، سودی نظام سے ہے۔ سودی سٹا، سود، بیمہ، جوا، جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے۔ جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں لوگ غریب ہو جائیں گے۔ وہاں بچوں کو دوا نہ ملے گی، وہاں بیٹیوں کے لیے چننی نہ ملے گی، اوپر والے ایک کی گنجائش نہیں۔ یہاں کوئی سکول ہوگا، اس سکول کے ہیڈ ماسٹر کو یہ پتہ ہے کہ میرے سکول میں 200 بچے پڑھ سکتے ہیں، 200 بچیاں پڑھ سکتی ہیں، اس سے اوپر وہ معذرت کرے گا جی اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔ ہتار کے فیکٹری والے کو یہ پتہ ہے کہ میری فیکٹری میں 100 مزدور کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش کوئی نہیں، کہتا جی اس سے زیادہ کی گنجائش کوئی نہیں۔ اب سوچو تو صحیح، اللہ ہی ایسا ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے ہیں اور کتنے مارنے ہیں، لہذا آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی تھوڑی ہو گئی ہے۔ یہ تو اللہ کو سمجھانے والی بات ہوئی نا، یا اللہ تجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ بھیجنے کتنے، ہماری روٹی نہیں ہو رہی، تو ہمیں بیٹے ہی دیتا جا رہا ہے، اولاد ہی دیتا جا رہا ہے، تو ہم برتھ کنٹرول کریں گے۔ وہ یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا کہ یا اللہ میری امت سب سے زیادہ۔ یہ کیا ہوا ہے؟ چونکہ انہوں نے جب اس کو وجود دیا اور ادھر سے عورت مرد کا آزاد اختلاط ہوا تو نکاح ختم ہو گیا۔ جب نکاح ختم ہوا تو لڑکی کو بچے کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے،
نہ خامد ہے جو ساتھ دے، نہ ماں ہے جو ہاتھ بٹائے، نہ ساس ہے جو ساتھ دے، نہ کوئی بہن ہے، نہ خالہ ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے، نہ پھوپھی ہے۔ اس بچی نے اکیلی نے سر پہ اولاد کو سنبھالنا ہے، اکیلی نے۔ لہذا ادھر سے طبیعت میں آ گئی آوارگی، آزادی، اور ادھر زندگی کی معاشرت کے اصول ٹوٹ گئے، حامد کوئی نہیں ملتا وہاں کی عورت، لہذا اس بچی نے اکیلا سنبھالنا ہے۔ تو کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ آج یورپ مائنس میں جا رہا ہے، پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں، مرتے زیادہ ہیں، پیدا تھوڑے ہو رہے ہیں۔ اٹلی اس میں آگے جا رہا ہے، ہر سال بچوں کے اسکول بند ہو رہے ہیں، ادھر ہر سال نئے اسکول کھل رہے ہیں، ادھر ہر سال اسکول بند ہو رہے ہیں۔ جرمنی میں میں نے سفر کیا، 100 گاڑیاں گزرتی تھیں اور ایک آدمی جا رہا، ایک لڑکی جا رہی، یا 2 جا رہے ہیں۔ کوئی 100 گاڑی کے بعد ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تھا، ورنہ اکیلے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے صرف پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بنے ہیں، باقی دیہاتی لوگ ابھی بھی سمجھدار ہیں، اللہ کے فضل سے۔ ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے، پچھلی سیٹ پہ 3 کی بجائے 8 بیٹھے ہوتے، گودی میں، وہ اس کی گودی میں، اس کی جھولی میں۔ یہ صرف پڑھے لکھوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے۔ ہمارا چونکہ 70% طبقہ تو دیہات میں رہتا ہے، اور غریب آدمی کو ویسے ہی پرمن کہتا شکر ہے ایک اور آ گیا، ایک مزدور اور پیدا ہو گیا، ایک مزدور اور پیدا ہو گیا۔ وہ تو شکر کرتے ہیں کہ ایک مزدور اور پیدا ہو گیا۔ مالدار پریشان ہوتے ہیں، جائیداد تقسیم ہو جائے گی، زمین تقسیم ہو جائے گی، گھر تقسیم ہو جائے گا، دکان تقسیم ہو جائے گی، پھر کیا بنے گا، پھر کیا بنے گا۔ بے وقوف جیسے خود رازق بنے بیٹھے ہیں۔ وہ غریب کہتا چلو ٹھیک ہے، ایک اور آ گیا، ایک اور آ گیا۔ فریب دیا ہے باطل، ہمیں فریب دے گیا کہ تمہاری روٹی پوری نہیں ہو رہی، آؤ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم آبادی گھٹاؤ، ہاں بخشو ری بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمارا رازق اللہ ہے اور اس کے خزانے کم نہیں ہوئے ہیں کہ آبادی گھٹانے کی سوچیں۔ ہاں سود ختم کرو، جھوٹ ختم کرو، بیمہ ختم کرو، سٹا ختم کرو، جوا ختم کرو، دنیا خوشحال ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان بینکوں سے سود تو مٹا دو، اپنے اکاؤنٹ تو تبدیل کرو، پھر اللہ برکتیں دے گا، اللہ رحمتیں لائے گا، اللہ محبتیں لائے گا۔ جس گھر میں حرام پیسہ گیا اسی گھر سے محبتیں رخصت ہوگی، چین چلا گیا، الفتیں چلی گئیں۔ اس لیے بھائیو اس کی نیت کرو بھائی، اپنے پیسے کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حرام لقمہ منہ میں نہ جائے، یاد رکھنا۔ جیسے یہ گلی ہوئی غذا اندر چلی جائے نا تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، ایک دم اندر میں ایک سسٹم چلتا ہے، وہ گندگی اللہ باہر نکال دیتا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو ہم اپنے لقموں سے خود مر جاتے۔ ایسے ہی حرام لقمے کی تازہ روٹی، تازہ گوشت، تازہ دودھ، یہ بھی فوڈ پوائزننگ ہے، لیکن یہ روح پہ جا کے پوائزن بنتا ہے۔ یہ معدے میں پوائزن نہیں بنتا، یہ روح پہ بنتا ہے، پھر وہ گندی ہو جاتی ہے، وہ زنا کو چلتی ہے، وہ شراب کو چلتی ہے، وہ جوے کو چلتی ہے، وہ سنیما کو چلتی ہے، وہ گانے کو چلتی ہے، وہ ظلم کو چلتی، ماں باپ کی نافرمانی کو چلتی ہے، بے پردگی کو چلتی ہے۔ اور جب اندر میں صاف ستھری غذا جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے، جب اندر میں حلال غذا جاتی ہے تو پھر روح نیکی کو چلتی ہے، نماز کو چلتی ہے، تہجد کو چلتی ہے، تقوی کو چلتی ہے، نافرمانیوں سے بچتی ہے۔ بھائیو لقمہ پاک کرو، نیت کر لی نا سارے بھائیوں؟ ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں، کون سا زور لگتا ہے؟ ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو گے انشاءاللہ ایمان میں بہار آتی رہے گی، یقین بڑھتا رہے گا، اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا، اور آہستہ 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 ساری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ تو بھائی کرو گے نا سارے بھائی چیز؟ ایک تو بھائی ایک تو نماز نہیں چھوڑنی بیٹھی، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لینی ہے، آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو، محبتیں رکھو، معاف کرنا سیکھو،
میں یہ اصول بتاتے بھول گئے، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا، عفو چھپانا، مٹی ڈالنا۔ جب کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کرو، اسے چھپاؤ، چھوڑو یار چھوڑو، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وتصفحوا وتصفحوا، پہلا درجہ کیا ہے، مٹی ڈالو، یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو، ابھرنا، اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ وتصفحوا، صفا، تصفحوا صفا، صفا کسے کہتے ہیں، صاف کاغذ، کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ۔ اس لیے تلوار کے ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ، اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں، اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ، صفحہ۔ تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں، ٹی آئی پی کالونی جنت بن جائے، اصول بتا رہا ہوں، ہری پور جنت بن جائے، ہری پور ہرا ہو جائے، پہلا اصول تعفو، مٹی ڈالو، تصفحو، صفا بناؤ، کس کو، دل کو بھی اب صاف کرو، دھو دو، اور دل پہ کچھ لکھا گیا تھا، کچھ نشتر لگ گئے تھے، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو، دھوو دھوو۔ زبان یاد رکھنا بھائیو، زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑی ناگن کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عضو کوئی نہیں ہے، زبان سے نکلے ہوئے بول سے میٹھا کوئی بول کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے، جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کر دوں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گئے، میں واپس کیسے کروں؟ اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا، پھر آخر اس کو خود ہی شرم آ گئی، جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو، تو میں چپ سنتا رہا، پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے اتنا ضرور کہا، میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پہلے کیوں نہیں بولا سوچ کے، اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس۔ کبھی الفاظ بھی واپس ہوئے؟ ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے، کہتا جی اب میرے الفاظ واپس۔ ہائے ہائے، تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو۔ تو کیا کہا، تصفحو، تعفو و تصفحو، اپنے دل کو بھی دھو دھو، صاف کرو صاف کرو صاف کرو۔ تیسرا درجہ کیا ہے، وتغفروا، تغفروا کا کیا مطلب ہوتا ہے، معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدیہ ہدایہ بھی دینا۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا، یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما، یہ صرف لفظ غفر میں شامل ہے۔ تغفروا، معاف کرو، مٹی ڈالو، تصفحو، دل صاف کرو، تغفروا، صفائی کے ساتھ، معافی کے ساتھ، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری کالونی جنت بن جائے گی۔ اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گا، کھری کھری سناؤں گا، کھری کھری، اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا۔ تو بھائیو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے، تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا،
जन्नत तो बाद में है, यहीं देखोगे तुम ऊंचे हो जाओगे, दूसरे नीचे हो जाएंगे। याद रखो मेरे भाइयों, हुस्न अखलाक इस्लाम का सबसे मुश्किल सबक है। नमाज पढ़ना मेहनत चाहता है, रोजा, हज, ज़कात मेहनत तलब काम है, लेकिन ये बड़े आसान हैं अखलाक के मुकाबले में। सारी रात नफल पढ़ने आसान है और जबान को गीबत से रोकना मुश्किल है। सारे दिन सारे अल्लाह 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 की लाखों तस्बीहां पढ़ना आसान है और इसको गीबत से रोकना मुश्किल। और ये जो नेक लोग होते हैं, ये पता कैसे शुरू होते हैं? अल्लाह माफ फरमाए जी, बस क्या पूछते हो उसका। और फिर शुरू, पहले कहेंगे अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह के कानून को कभी मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह माफ फरमाए, और फिर जबान खुल जाएगी, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, और घरों को आग लगा देती। आपने फरमाया जो लोगों को लड़ाते हैं इधर की उधर सुनाकर, उधर की इधर सुनाकर, वो अल्लाह की नजर में ऐसे गंदे हैं जैसे तुम्हारी नजर में पाखाना गंदा है। तो भाइयों, मैं हाथ जोड़ता हूं सबके सामने, देखो माफ करना सीखो। हम माफ करना भूल गए, माफ करना सीखो, होंठ बंद करना सीखो। मुझे मेरे रब की कसम, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार तुम्हारी गर्द में नहीं देख सकेंगे अगर इस जबान को बंद करना सीख लिया और माफ करना सीख लिया। छोटे बन जाओ कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये सीख लो, इससे बड़ा मकाम दिलाने वाला कोई अमल कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सारी जिंदगी के तहज्जुद गुजार और सारी जिंदगी के रोजेदार से बड़ा दर्जा है अच्छे अखलाक वाले का। हां भाई, माफ करना सीखोगे ना, बड़ी जरूरत है आज इसकी। नमाजी माशाअल्लाह बहुत हैं, रोजेदार भी बहुत हैं, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, पर माफ करने वाले हैं ही कोई नहीं, होंठ सीने वाले हैं ही कोई नहीं। देखने में ये कोई अमल नहीं, लेकिन बड़े बड़े नवाफिल तिलावतों से ये बड़ा अमल है। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, फलां औरत रात की तहज्जुद गुजार है, दिन की रोजेदार है, जबान की तेज है, आपने कहा दोज़ख में जाएगी। रसूल अल्लाह, फलां औरत फर्ज पूरे करती है, नवाफिल का एहतमाम कोई नहीं, अखलाक बड़े अच्छे हैं, आपने कहा जन्नत में जाएगी। लंबे चौड़े वजीफों में नहीं डाला, बल्कि मुख्तसर, जाओ 2 नफल पढ़ो अल्लाह से मांगो, 2 नफल पढ़ो अल्लाह से मांगो। और हमारे यहाँ रिवाज है लंबे लंबे वजीफे पढ़ने का, और हमारे नबी आसान जिंदगी लेकर आए, आसान काम लेकर आए। 2 नफल पढ़ो, कोई मुश्किल है 2 नफल पढ़ो, यही मेरे नबी की सुन्नत है। रोजा रखो, नफल पढ़ो, रोजा रखो, नफल पढ़ो, अल्लाह हर मुश्किल में से रास्ता निकालेगा। तो इंशाल्लाह नमाज के तो सारे भाई ने वादे कर लिए। इस मजमे में जो जिन लोगों को अल्लाह ने रिस्क दिया है, पैसा दिया है, उन पर ज़कात फर्ज है, तो ज़कात का एहतमाम किया जाए। जिस मुल्क में सूदी कारोबार हो, वहां पैसा हमेशा चंद हाथों में होता है और अक्सर लोग उसमें गरीब ही होते हैं। हमारे साथ ये फ्रॉड होता चला आ रहा है। हमें ये कहा जाता है कि आबादी ज्यादा है इसलिए मुल्क में गुर्बत। हमारी गुर्बत का ताल्लुक वो आबादी से नहीं, बल्कि गुर्बत का ताल्लुक सूदी निज़ाम से है। सूदी निज़ाम में लाजमी ये होता है कि पैसा चंद हाथों में आ जाता है, फिर उसके साथ सट्टा भी चलता है, फिर उसके साथ इंश्योरेंस है, फिर उसके साथ जुआ है। ये सारी चीजें मिलकर पैसे को खुद ब खुद समेट कर चंद हाथों में पहुंचा देती। तो लिहाजा ऐसे मुल्क में अल्लाह के नाम पे खर्च करने को बहुत रिवाज देना चाहिए। ज़कात फर्ज है, वो तो देनी है। इसके अलावा भी गरीब आदमी भी अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह 10 गुना करके वापस करता है। तो अल्लाह के नाम पे खर्च करने की आदत डालें, और जितना खुल के खर्च करोगे उतना अल्लाह वापस करे, उतना अल्लाह वापस करेगा। तो इसका सखी भी कोई नहीं। सखी कब बनेगा? ज़कात से ऊपर अल्लाह के नाम पे खर्च करेगा, फिर सखी बन जाएगा। और एक दफा एक बनी इसराइल के आबिद ने शैतान से पूछा, तुझे इंसान में क्या चीजें पसंद हैं? तो उसने कहा, मुझे 3 बातें बड़ी पसंद हैं।
تینوں کٹھی ہوں اس میں پھر تو وہ میرا پیر ہے، میں مرید ہوں، اور اگر کوئی ایک ہو تو پھر میرا یار ہے، کہ ایک اس میں نشہ ہو، شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، دوسری بات کیا پسند ہے کہ غصے والا ہو، تیسری بات کیا پسند ہے بخیل کنجوس ہو، یہ تینوں کٹھی ہوں تو پھر وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک ہو تو شیطان سے یاری لگ جاتی ہے، وہ سخی بننا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق واپس کرتا ہے۔ بعض لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں اس پہ سود ملتا ہے، فکس ڈپازٹ میں اس پہ سود ملتا ہے، بھائیو اللہ سے اعلان جنگ ہے، نہ کرو، چھوڑ دو، وہ جو پیسہ بنا ہے وہ جو پیچھے کھایا وہ اس سے معافی مانگو، جو پڑا ہے وہ تقسیم کر دو اجر کی نیت کے بغیر۔ بعض لوگ اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں بینکوں سے پیسہ لے کر، روکی سوکی کھا لو، سود پہ کام نہ کرو، موت آ گئی تو جواب کیا دو کہ میں نے فیکٹری چلانی تھی، میری فیکٹری سود کے بغیر چل رہی نہیں تو پھر میں کیا کرتا؟ تو اگر تو ریڈی لگا لے، تو کوئی چھوٹی سی دکان چلا لے، تو فیکٹری کو ٹھیکے پہ دے دے، تجھے کس نے کہا ہے چلانے کے لیے؟ اللہ سے اعلان جنگ کر کے چلانا، صرف 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں حیران ہوں، اللہ نے گناہ تو بڑے بڑے ہیں، زنا، قتل، نماز کا چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی، کسی پر نہیں کہا اعلان جنگ ہے، سود پر اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس 4 پیسے ہیں وہ بھی آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں، ایسے ظالم ہیں تو آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ بینک تو پہلے ہی ظالم تھے، اب لوگ بھی ظالم ہو گئے ہیں، کو آگے لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے۔ اور یاد رکھنا، موت کے بعد 2 آدمی خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے، 2 آدمی دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا۔ ان سے بڑی سزا اللہ کسی کو نہیں دے رہا ہوگا۔ کافروں کو چھوڑ کر جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، ان میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا سود کھانے والا اور قتل کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی وہاں جب آپ معراج پہ گئے، اس کا بڑا پیٹ تھا گنبد کی طرف، پیٹ کے اندر سانپ اس کو کاٹ رہے تھے اندر۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود والا ہے۔ تو اس لیے بھائی اگر فیکٹری چلانی اپنے پیسے سے چلاؤ، اپنے پیسے سے نہیں چلتی کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، نفع میں شریک، سارا نفع خود اٹھانا چاہیے، کسی کو نفع میں شریک کر لیں، آ جاؤ بھائی مل کے کام، تو پیسے ڈال میں بھی پیسے ڈالتا ہوں، تاکہ ہم اللہ سے جنگ نہ کریں، چونکہ کوئی یہ عذر قیامت کے دن چلے گا نہیں۔ اس لیے بھائیو سود سے بچو، سود کا نظام بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا بے رحم نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اس لیے اس نے سود کو حرام قرار دیا۔ تو جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کو واپس کر کے دے گا۔ اس لیے بھائیو جس کو دو چھپا کے دو، اعلان کر کے نہ دو، پھر احسان نہ جتلاؤ، ورنہ کی کرائی ساری خراب ہو جائے۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے رکھو، کچھ اللہ کے ذکر کے لیے رکھو۔ ماں باپ زندہ، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعائیں نہال کر دیں۔ بھائیوں سے لڑو مت، چاہے ساری جائیداد کا سودا ہو جائے، مت لڑو، اللہ تمہیں رزق واپس کر کے دے گا۔ خون کے رشتوں کی عظمت کو برقرار رکھو، اللہ تمہاری 7 پشتوں کو پال کے دکھا دے گا۔ دفع کر دو، 4 ایکڑ زمین ہی تو ہے، 4 مرلے، 4 ایک، میں کہتا ہوں 4000 ایکڑ ہو، ساری دنیا کی سلطنت کا جاؤ دے دی، جاؤ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے، لیکن خونی رشتوں کو آپس میں لڑنے نہ دو، تو اللہ ایسا رزق دے گا کہ نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے۔ تو وہ اس کے سارے ارادے کرتے ہو نا میں، ان ساری چیزوں کو اندر میں اتارنے کے لیے نقل و حرکت ضروری ہے، تو ہر مہینے کم از کم 3 دن لگا لیا کریں، ہر مہینے ہر بھائی 3 دن جائے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے روزہ لگواؤ، گھروں میں تعلیم کرو، مسجد میں گشت کرو، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے اور کرنا شروع کر دیں گے تو سارا ماحول اللہ تبدیل کر دیں۔ تو کرو گے نا بھائی اس کی کوشش؟ شب جمعہ کو اپنے مرکز میں تشریف لے جائیں، وہاں بات سنیں، قیام کریں، واپس آئیں۔ دیکھو تبلیغ کے کام کو افراد پہ نہ پرکھنا، تبلیغ والے ایسے، تبلیغ والے ایسے، یہ کبھی نہ پرکھنا ورنہ گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔
کبھی کسی کی برائیاں نہ دیکھنا، اچھائیاں دیکھنا۔ ہم تبلیغ کا کام لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر کسی میں برائی ہے تو اس کی وجہ سے حکم تو نہیں ختم ہو جاتا۔ نمازی اگر برا ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نمازی بہت برے ہیں تو کیا نماز پھر چھوڑ دیں؟ روزے دار بڑے ظالم ہیں تو کیا روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بڑے ظالم ہیں تو کیا حج چھوڑ دیں؟ کبھی کسی بے نمازی کی برائی سے نماز چھوڑنے کا حکم آیا؟ یا کسی نے کسی کی برائی دے کر نماز چھوڑیو؟ روزے دار کی برائی سے ہم روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بیچارے حج میں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا حج چھوڑ دیں؟ تو اگر کسی کی برائی دیکھ کر نماز نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کے روزہ نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی دیکھ کر حج نہیں چھوڑتے، تو تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تبلیغ طارق جمیل کا کام ہے پھر میری برائی دیکھ کے چھوڑ دو، اچھائی دیکھ کے کر لو۔ اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ اگر میں برا ہوں تو آپ اچھا کر کے دکھا دیں۔ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، ہم باز آئے ایسی تبلیغ سے۔ اگر تو تبلیغ ان کا کام ہے تو پھر آپ باز آ جائیں، اور اگر ان کے بھی ذمے آپ کے بھی ذمے تو پھر آپ کے ذمے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کریں۔ کتنے حفظ کے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، بعد میں داڑھی بھی مڈا دیتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم حفظ کے مدرسے بند کر دیں کہ چونکہ حافظ ہیں اس نے داڑھی مڈا دی ہے، اس نے قرآن بھلا دیا تو مدرسے ہی بند کر دو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ میں برا ہوں، تبلیغ والے برے ہیں، تو پھر تو بھائی آپ کا حق زیادہ بن گیا کہ ہم اچھے طریقے سے، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر کے بتائیں، پھر تو زیادہ فرض بن جاتا۔ تبلیغ والے کی مثال ڈاکیے کی ہے، ڈاکیا پارسل دیکھ لو اپنا ہے تو لے لو، اپنا نہیں تو واپس کر دو۔ میں نے ایک ڈاکیے کی طرح آپ کو پارسل پہنچایا، 2.25 گھنٹے آپ سے بات کی، اس کو پرکھ لو، اگر یہ پارسل آپ کا ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر ہے، میں صرف پہنچانے والا ہوں، میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں کچھ ممکن ہے بتانے میں کمی بیشی ہو گئی ہو، نفس مضمون پر مہر ہے اللہ کی اور اس کے محبوب کی، میرا صرف پہنچانے کا کام ہے۔ اب میرے کپڑے اچھے ہیں یا برے، میرے کپڑے میلے ہیں یا اجلے، میں نیک ہوں یا بد، یہ آپ کے ذمے نہیں مجھے دیکھنا، یہ میرے رب کے ذمے ہے مجھے دیکھنا۔ آپ اپنا پارسل دیکھ لیں، آپ کا ہے لے لیں، آپ کا نہیں واپس کر دیں۔ کبھی آپ نے کسی پاگل کو دیکھا جو ڈاکیوں کو پارسل دیکھنے سے پہلے اس کو تو کون ہے بھائی، کہاں سے ہے، اور کہا جی میں کون ہوں، اس کے تو اپنا دیکھو تمہاری ہے تو لے لو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یوں کہہ رہا تو شراب پیتا ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو چرسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، تو مراسی ہے میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا، جاؤ کسی سردار کو بھیجو۔ ہر کوئی دیکھتا ہے، ٹی سی ایس آیا، او سی ایس آیا، ڈاکی آیا، اپنا خط دیکھا، پارسل دیکھا، دستخط کی لے لیا۔ اب بھائی میں تو ایک ڈاکیا ہوں، میں جانوں میرا اللہ جانے، جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے اس کی ٹھیکیداری آپ کے پاس کوئی نہیں۔ میں نے اگر بول میں خیانت کی ہو اس کو آپ ضرور پکڑیں کہ تم نے یہ بات حدیث ہمیں غلط سنائی ہے، تم نے یہ آیت ہمیں غلط ترجمہ کر کے دی، تم نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، اگر اس میں نے خیانت کی تو آپ مجھے ضرور پکڑیں۔ باقی میرا عمل، میری نیت، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ ترقی کریں گے۔ اگر لوگوں کو دیکھتے پھریں گے تو ایک تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، فوراً، دیر نہیں لگتی، اسی وقت اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ۔ علماء یہ کرتے ہیں، یہ امام مسجد یہ کرتے ہیں، یہ قاری یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کرتا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں۔ یہ جذبہ لے کے مر گئے تو ویسے ہی اللہ کے دربار سے مردود ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، تبلیغ سنت کا فریضہ ہے، اگر ہم برے ہو کے کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہو کے کریں، ہم سے نہیں ہو رہا ٹھیک تو آپ ٹھیک سے کریں۔ لیکن میری غلطی سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جیسے میری غلطی سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا بھائی، کبھی اوروں کی کمیاں نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھنا۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے آج توبہ کی ہے نا،
دیکھو زبان پہ نظر رکھنا، دیکھو غیبت سے بچنا، غیبت سے بچنا اس نے گھروں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، سارے معاشرے میں آگ پھیل گئی ہے، جنگل کی آگ سے زیادہ خوفناک ہے، جس نے ہڈیوں تک کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ کبھی غیبت میں نہ کسی کے در پہ نہ ہو جانا، یاد رکھنا، پھر کہتے ہو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یاد رکھنا بھائیو الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ اچھا جی میرے الفاظ واپس، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اگلے کو زخمی کر کے اب تو کہتا ہوں میں اپنی گولی واپس لیتا ہوں۔ اور زبان کا زخم گولی کے زخم سے زیادہ خوفناک اور گہرا ہوتا ہے، زبان کے لگائے زخم بھرتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لفظ جس پہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، انہیں بولنے سے پہلے ہی واپس لے لیا کرو، انہیں زبان پہ آنے ہی نہ دو کہ بعد میں کہتے پھرو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو اپنی زبان کو غیبت سے بچانا بہت بڑی بندگی ہے، 1000 نفل سے بھاری ہے اپنے بول کو غیبت سے بچا لینا، 1000 تسبیح پہ بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا، ساری رات کی تہجد پر بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا۔ جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف کرو، اللہ کی نظروں میں اونچے ہو جاؤ، جو تمہاری برائیاں بیان کرے آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں، جو آپ کو گرانے کی کوشش کرے آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، جو آپ کا حال نہ پوچھے آپ اس کو کھانے کھلائیں، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا، آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بڑی قیمت لگائی، اس لیے بھائیو یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس نے گھروں کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ نہ اپنے بچوں کو اجازت دو کہ کسی کی برائی آپ کے سامنے سنو ہی نہیں، نہ خود آپس میں بیٹھ کے کرو، نہ بچوں کو کرنے دو، اگر یہ بچوں میں عادت پڑ گئی تو ساری زندگی روتے پھریں گے۔ اس لیے بھائیو اگر گھر کو جنت بنانا ہے نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ دیکھو، نظر آئے تو آنکھیں جھکا لو، پردے ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ نے کہا تو اوروں کے گناہ چھپایا کر، اللہ تیرے چھپا دے گا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی بھائی درش اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب السماوات والارض، اے کون و مکان کے وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال اللہ کے در پر آ کر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ پہلے بھی کئی دفعہ کی پھر توڑ بیٹھے، پہلے بھی کئی دفعہ جوڑی پھر ٹوٹ گئی، آج پھر کرتے ہیں میرے آقا اس امید پر کہ اب تو اسے پکا ہی کر دے گا، تو اسے پکا ہی کر دے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اللہ تو ہمیں ظالموں کے بھی حوالے نہ فرما، اللہ تو ہمیں اہل باطل کے بھی حوالے نہ فرما، تو ہمیں اہل ہوا کے بھی حوالے نہ فرما، نیک لوگوں کے یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ اے مالک ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو نہ ہمیں پہچانتے ہوں نہ ہمارا حق پہچانتے ہوں۔ اے مولا کریم تو رحم والا، تو کرم والا، اے اللہ تیرے محبوب کی امت پس رہی ہے، پٹ رہی ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے اللہ، جو ساری امت کو کھینچ کے دوبارہ اسلام پہ کھڑا کر دے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے اب تیرے کرنے سے ہوگا، یا اللہ تو فیصلہ کر دے، یا اللہ کوئی ابو بکر جیسے ہمیں دے دے جو امت کو دوبارہ اسلام پہ لے کر آئیں، یا مولا یا کریم کوئی عمر جیسا ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ جو اس ظلم سے بھری دنیا کو عدل سے بھر دیں۔ اے مولا تو دیکھتا ہے آج مظلوموں سے جگ بھر چکا ہے، مظلوموں کی آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، پہاڑ بھی رو رہے ہیں، دھرتی بھی رو رہی ہے، ظالم ہے جو دم دنا رہا ہے، جو اکڑ رہا ہے، تیری مہلت کو اپنی طاقت سمجھ بیٹھا ہے۔
तेरे दरगुजर को या अल्लाह वो अपनी हैबत और अपनी हुकूमत समझ बैठा है, हालांकि तेरी मोहलत है या अल्लाह, तू जालिमों पर गिरफ्त फरमा, कोई उम्र जैसा हमें अता फरमा दे। ए मौला, वो तो कुत्ते के प्यासे मरने पर भी रोता था, और हमारे तो या अल्लाह हमारी नस्ल के प्यासे मरने पर भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। या अल्लाह, हमारे तेरे ही सामने सारे दुखड़े हैं। ए मौला करीम, हमें कोई उस्मान जैसा अता फरमा दे जो सारी उम्मत को हया सिखा दे। मेरे मौला, इस उम्मत की हया की दास्तानें किताबों में भरी हुई हैं। इनकी नौजवान नस्ल या अल्लाह, फरिश्ते भी उनसे हया करते थे। या अल्लाह, आज इन्हीं की नस्ल से शैतान भी शर्माता है। मौला, हमें कोई उस्मान जैसा दे दे जो सारी उम्मत को हया सिखा दे, पाक दामनी सिखा दे। या अल्लाह, सारी दुनिया जहालत का अड्डा बन चुकी, इस्लाम के नाम पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पे एक दूसरे के दस्तों गरेबां हैं, दीन के नाम पर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ गए। ए मेरे मौला, हम क्या करें, कहाँ जाएं? कोई हमें अली जैसा दे दे जो या अल्लाह इल्म की शमें जलाकर सारी दुनिया के अंधेरे दूर कर दे। ए मौला करीम, सारी उम्मत मफादात में बट गई। अल्लाह, एक दूसरे की या अल्लाह फिक्र छोड़कर हर एक को अपनी फिक्र पड़ गई। या अल्लाह, हमें कोई हसन जैसा दे दे जो अपने मफाद कुर्बान करके उम्मत को उम्मत बना दे। हमने बड़ी ऊंची तेरे सामने फरियाद रखी है, बेशक हम इसके अहल नहीं हैं, पर तू तो इसके काबिल है या अल्लाह कि हम पर इसका फैजान फरमा दे। या अल्लाह, ये जितना मजमा आया है सारे मजमे को कबूल फरमा ले। ये जिन जिन जगहों से आया है उन सारी जगहों को कबूल फरमा ले। इतना बड़ा मजमा, सब ने तेरी बात को सुना, खड़े होकर भी, बैठ कर भी, औरत भी, मर्द भी। या अल्लाह, सबसे राजी हो जा। या अल्लाह, सबसे राजी हो जा। इनके अंदर के या अल्लाह जितने भी दुख दर्द हैं वो तू चुन ले। या अल्लाह, इनकी तंगियां फराखियों से बदल दे, इनके रोठों को आपस में मना दे, इनके लड़े हुओं की सुलह करवा दे, इन नौजवानों को माँ बाप का फर्मा बरदार करा दे, मियाँ बीवी में मोहब्बतें पैदा फरमा दे, हुस्न अखलाक पैदा कर दे, औलादों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे। इनकी अल्लाह दुकानों में बरकतें दे दे, खेतों में बरकतें दे दे, जिंदगियों में बरकत दे दे। या अल्लाह, हम सब ने जो तौबा की है तो हम सब की तौबा को कबूल करके हम सबको माफ कर दे। हमारे उठने से पहले पहले हमारी बख्शिश का ऐलान कर दे। ये भाई जिन घरों से आए हैं उन घरों में बरकतें दे दे, इस सारी बस्ती में बरकतें दे दे, रहमतें उतार दे, मोहब्बतें उतार दे, नफरतें मिटा दे, आपस की गलत फहमियाँ मिटा दे। इनकी या अल्लाह इल्म में, अमल में जोड़ पैदा कर दे। या अल्लाह, इन्हें पूरी दुनिया में इस्लाम का फैलाने वाला बना दे, इस पैगाम हक को लेकर दुनिया में चलने वाला बना दे। अल्लाह, जो हमारा टूटा फूटा काफिला चल रहा है, हमारी भी या अल्लाह तू या अल्लाह ये नक्लो हरकत कबूल फरमाओ। ये बिल्कुल या अल्लाह इस काबिल नहीं कि तेरे दर पे पेश करें, पर इससे अच्छा हमसे होता ही नहीं। जैसा भी है टूटा फूटा इसे कबूल कर ले। हमारी हिफाजत फरमा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से। हम चलते रहें मेरे मौला, मौत तक चलते रहें। या अल्लाह हमें हिदायत दे और हिदायत का जरिया बना। ये मौला करीम, इन सारे के सारे भाइयों के उठे हुए हाथ हैं। अल्लाह, इसमें से किसी की भी हाय तुझे पसंद आई हो तो सबको उसके तुफैल तू माफ कर दे और कबूल कर ले। या अल्लाह, हम सबसे राजी हो जा, हमें अपने से राजी कर ले। इनमें जो भाई बीमार हैं उनको सेहत दे दे, जिनके बच्चे जवान हैं, बच्चियां, उनको नेक रिश्ते मुकद्दर कर दे। या अल्लाह, जिनको औलाद नहीं दी उनको नेक व साले औलाद दे दे, जिनकी औलादें बिगड़ गई उनको फरमा बरदार कर दे। कमाया ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा अल्फ अल्लाह जिस दिल बर होवे, अल्फ अल्लाह जिस दिल बर होवे, मुँह जर्दी
اکھیاں رو دے جس اپنے